سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، اصغر دیوبندی کی آپ ایک گفتگو سن چکے ہیں، پہلی گفتگو سن چکے ہیں، جو کہ ہمارے ایک مومن بھائی سے بات ہوئی تھی جو کہ بریلی کے رہنے والے ہیں، مگر سادے آدمی ہیں، عوام میں سے ہیں، کوئی عالم نہیں ہے، ان کو بہکا رہا تھا۔ پھر مجھ سے بات کی اور اس نے علم غیب پر بات کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے چونچرا کر رہا تھا۔ خیر، اس نے انکار کرنے کی کوشش کی اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے علماء کا علم غیب کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال خیر، اگر آپ کو کوئی علم غیب کے تعلق سے دھوکہ دینا چاہے کہ دیکھو بھئی قرآن پاک میں تو یہ آیا ہے، تو وہاں آپ کو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کی نفی آئی ہے، وہاں یا تو کلی کا انکار ہے یا ذاتی کا انکار، یا پھر تیسری بات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاجزانہ انداز، حضور کی عاجزی انکساری ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا آپ دھیان رکھنا، حضور کی عاجزی و انکساری، کیونکہ قرآن پاک میں تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر حضور کو علم غیب نہ ہوتا تو رب تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو غیب کا علم عطا کیا، یا ہم اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتے ہیں، یا یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہیں، ایسا نہیں فرماتا۔ اگر وہابی دیوبندی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی دکھائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا نہیں کیا۔ بالکل صاف ستھری کلیئر بات۔ اور ہم دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا کیا۔ دوسری بات، یا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ حوالہ دکھائیں کہ حضور نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا۔ بس کلیئر بات۔ ابھی تک دنیائے دیوبندیت میں کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو اس بات کو ثابت کر دے۔ خیر، کہنے کو بہت سی باتیں ہیں، مگر میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہابی دیوبندی بھولے لوگوں کو بڑا دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے جو سیدھے سادے مومن مسلمان بھائی ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خیر، آپ یہ گفتگو پوری سنیں، باغور سنیں، اور میں نے حوالے بھی لگائے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جو مومن بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس چینل کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ ہلو، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے؟ جی دعائیں حضرت۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا فری ہو؟ ہاں بتائیے۔ ارے وہی وہ کل ہمارے گروپ میں چلا کوئی آ گیا تھا، علی اصغر۔ اچھا، وہ دوسرا دوست کا گروپ ہے، جی اس میں ڈال رہا تھا، تو میں مجھے پتا نہیں تھا نا، بعد میں پتا چلا تھا، میں نے پوچھا اس سے، پھر سلام پہ جا کے بھائی جی کیا کہہ رہا ہے، کیا ڈال لیا ہے۔ اچھا، میں نے اس سے پہلے پوچھا بھائی کون ہے جو بتاؤ، پہلے بریلوی ہو سنی؟ بولے ہاں، یہ ساری باتیں کرتے رہا۔ پھر اس نے کہا کال کروں میں نے کہا ہاں کر، تو اس نے کرا نہیں تو لکھ کے ڈال دیا میں، پھر میں نے کرا تو بات چیت وہی کہہ رہا تھا، یہ دیکھو پتا پڑا جبیا میں یہ ناجائز جو حرام ہے یہ ہے وہ ہے، اور تمہارے بریلی میں کیوں اٹھاتے ہیں پھر یہ تاجیے وغیرہ گھماتے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ بتاؤ تم نہیں ہو اعلی حضرت کے ماننے والے ہو کہ نہیں؟
अच्छा, देवबंदियों में जो जमात जाती है, हाँ जमाती, फिर जमात से आगे चरस, गांजा, अफीम ये क्यों पीते हैं, जिना क्यों करते हैं, और देवबंद के बड़े बड़े मुल्ला जिना क्यों करते हैं, और ऐसे जो तालीम दे रहे हैं पकड़े गए हैं, वीडियो रिकॉर्ड है, बस सही है। तुम्हारे जिम्मेदार लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम हमारी आवाम को पकड़ते हो। हाँ मैंने कहा। या दूसरी बात ये कि एक मिनट, जैसे आज वहाबी देवबंदी में लोग शामिल हो रहे हैं, कल ऐसे लोग शिया में भी शामिल होते थे और उनके बाप दादा करते चले आ रहे हैं, तो लोग उन्हीं की परंपरा पे हैं। हाँ ये चीज कहा मैंने। भाई देखो हवाला हमारे अकाबिर से दोगे अवाम को, देखो अवाम कुछ भी कर रही है, नहीं मानती वो जाने जी। तो वो एक हवाला दे रहा कोई से किताब का, कह रहा है इसमें उन्होंने लिखा है, किसी का दे रहा था कि जो आला के मसलक को नहीं माने उसका ईमान पे खात्मा नहीं होने की उम्मीद नहीं है, तो इसका मतलब ये काफिर है ये। तो वो हवाला मांगो उससे, कहाँ है? दे दिया उसने, वो है उर्दू में, ये इसलिए मेरी समझ में ही नहीं आया। हाँ तो उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से उसका जवाब हम देंगे। क्या है उसमें? देखो एक चीज बताऊं मैं हजरत, जी जी। ये सिर्फ कम इल्म लोगों को जो है ना गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आवाम को। जी किसी जब समझदार इंसान से बात होती है तो ये ना दुम दबा के भागते हैं, या फिर जो है बड़बोले बन जाते हैं, इनकी आवाज ना बंद नहीं होती। सुनो तो हजरत, जो आप कह रहे हो ना, ये मैंने कई बार उससे कहा, मैंने कि कम इल्म वालों को, जो पढ़े नहीं लिखे नहीं हो, उन लोगों को तुम सवालों में फांसते हो, गुमराह करते हो। बाद में जब उसने बता दिया तब मैंने उसकी भी फटकार लगाई। मैंने कहा तुम्हारी औकात देख चुका हूँ तुम्हारी, कि नूर हसन भाई से कैसे फोन काट काट के भागते। मैं अभी तक कोई ऐसी रिकॉर्डिंग इनसे मांगो जिसमें मुझे इन्होंने कोई शिकस्त दी हो। अरे तो करया मेरे नाम से वो भागते हैं कि ऐसे है कि मैंने कहा तेरी हिम्मत नहीं है। असल में ये लोग, ये जो असगरी बेगम है ना, ये एकदम बेहया, बेगैरत, बेशरम है, और ये ना इधर उधर चारों तरफ दौड़ता है। हाँ मतलब मेन पॉइंट पे नहीं आता, इधर उधर की फालतू बात करके वक्त बर्बाद करेगा। यही तो है, और इसका काम है वक्त बर्बाद करना। दांत फाड़ के ऐसे। हमारी जब भी किसी मौजू पर बात हुई है, हमने इसको ऐसा लाजवाब किया है और इसको हमने हरामी तक साबित किया है। इसके माँ बाप बरेलवी थे, तो ये हरामी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मैंने कहा झूठ बोल रहा। मुनाफिक की सबसे पहली पहचान ये होती है, छिप के आएगा, झूठ बोलेगा, अपनी पहचान छुपाएगा। और इसने नहीं बोला कि मैं कौन हूँ, क्या नहीं हूँ, बस आपको धोखा देते हुए आपसे बात करता रहा। हाँ बाद में बताया बीच में। हाँ, और फिर आपने कहा कि वो मैंने असगर देवबंदी का भी सुना है, तो वो ऐसा करता वैसा करता। तो करा असगर देवबंदी के तो मतलब हवाले सच्चे होते हैं, सही होते हैं। ये नहीं कह दिया कि मैं देवबंदी हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ। तो बता दिया उसने, तो यही तो मुनाफिक की पहचान है हजरत। हाँ ये मैंने बोला उससे। हाँ तो कह रहा था मेरी बात करा दो, हिम्मत है, ये है वो है, तभी तो मैंने रात लगाई थी। बोला अच्छा उठ नहीं पाया, तो कह रहा देख रहा था आपका, पर कहीं और बात हो रही थी। अच्छा, और जो मैंने रिकॉर्डिंग वो उससे बात करी थी, वो आप देखना कि मेरे सामने ही साला झूठ बोल रहा है, तो आपसे क्या बोल पाएगा जब मैंने ही उसकी। हमारा पूरी दुनिया के तमाम देवबंदियों को खुला चैलेंज है, जिसमें अच्छी सलाहियत हो, अच्छा इल्म हो, ठीक है, और जिसकी माँ ने सिर्फ इसीलिए दूध पिलाया हो कि ये अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी हनफी बरेलवियों को टक्कर देगा, या उसके सामने जाके मुकाबला करेगा, मुनाजरा करेगा, बहस मुबाहिसा करेगा और उन्हें गलत साबित करेगा, वो आ जाए निकल के। और मेरे उलमा से नहीं, मुझसे आके बात कर ले, और मेरे सामने से, ठीक है, मुझसे बात करके अपने 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे, अपने आप को, अपनी जमात वालों को हक पर साबित कर दे। तमाम जिंदगी उसकी गुलामी के लिए तैयार हूं, और अगर उसने मुझे गलत साबित कर दिया, हमारे किसी आलिम का कोई भी ऐसा अकीदा बता दिया कि जो कुफरिया या शिरकिया है, ठीक है, हर अकीदे पे जितने भी वो अकीदे ऐसे साबित करेगा जो कुफरिया या शिरकिया हूं, 1-1 लाख रुपए का इनाम। तो मैं उसके बड़ी बात कोई बोलेगा नहीं, ये बोलने में आसान है मगर बड़ा कठिन है। हाँ मैं नंबर डाल दूंगा, कहूंगा बात कर ले। हाँ डालो, लो लाइन पे उसे। अभी देखो कैसे कतराता है, इधर उधर दौड़ेगा, पॉइंट की ये बात ही नहीं करेगा।
अभी लाइन बोलूं अभी। हाँ हाँ, सिर्फ बदजन करने की कोशिश करेगा और लोग समझेंगे अरे यार देखो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, पॉइंट से भाग रहा है। ये सिर्फ गोल गोल घूमेगा, वक्त को बर्बाद करेगा, इसकी आदत है। अभी ले रहा हूँ लाइन को। हाँ, लो लाइन पे, देखो कैसे जो है मक्कारी करता है ये। The अभी person दिखाता you हूँ are आपको। speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। जो बात करने को गई थी। तुम उसको बताए हो कि शराइत तय करके बात करेगा वो, हाँ अरे देख बात कर। और शराइत तुमने भेज दिए उसको? वो बात कर अभी बता दे। हेलो हाँ, जैसा है मैटर तुमने क्या है, बोली- मामला क्या है, क्या बात करनी है, हाँ। बोलो। मामला तुम्हारे मुजद्दिद की गुस्ताखी पर बात करना है। शराइत भेज दिया उसको मैंने। हमारे कौन से मुजद्दिद की गुस्ताखियों पर बात करना है? तुम्हारा कौन सा मुजद्दिद है? बताइए बताइए, किसको आप हमारा मुजद्दिद पहले मानते हैं? सबसे पहले शराइत मांगेंगे, सबसे पहले शराइत जो है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है? मैंने शराइत भेज दिया उसको, उसने कहा कि हाँ नूर हसन जो है शराइत के मुताबिक ही बात करेगा। इंशाल्लाह आपके कहने के मुताबिक बात हो जाएगी। बोलिए क्या शराइतें हैं और हमारे कहने के मुताबिक आपका हमारे- जो है। अच्छा एक मिनट, जैसे आपने कहा कि तुम्हारे मुजद्दिद की गुस्ताखियों पर, अब वो गुस्ताखी उलमाए देवबंद की है या किसकी की है, थोड़ी इसकी भी वजाहत हो जाए। क्या मतलब किसकी गुस्ताखी की है हमारे मुजद्दिद ने? पहले शराइत, है? पहले शराइत, हाँ चलो करो शराइत बाद तय बात करो, होगी। चलो शराइत तय करो। ठीक है? हाँ पहले शराइत। वक्त को ज्यादा जाया नहीं करना। बकवास कर रहे हो। इसमें यार बकवास की कौन सी बात हो गई? तुम वक्त को जाया करते हो ना, इधर मेरे डर के मारे तुम इधर उधर भागोगे, गोल गोल घूमोगे। भागोगे अभी फोन काट के, खामोश रहो। लड़ाई होगी, गुफ्तगू नहीं होगी तो मैं कॉल काट ही दूंगा। लड़ाई वाली बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है मुझे। अभी देख लेंगे कौन लड़ाई करे, अभी देख लेंगे। अभी कौन लड़ाई करे देख लेंगे अभी, ठीक है? सबसे पहले शराइत ये है कि दोनों मुनाजिर, मैं तो मुनाजिर नहीं हूँ, तुम मुनाजिर होगे, मैं मुनाजिर नहीं हूँ। मैं अपनी बात को क्लियर कर दूं ना, तुम मुझे मुनाजिर बता रहे हो, मैं मुनाजिर नहीं हूँ। मुनाजरा नहीं करोगे? मैं तो अपने मसलक की हक्कानियत को बयान करता हूँ, अपने अकीदे को पेश मुनाजरा करता नहीं हूँ। करोगे? अरे यार कोई बात, हर एक मुनाजिर होता है क्या? तू मुनाजिर है क्या अपनी जमात का? हाँ मुनाजिर हूँ मैं। तू मुनाजिर की मीन से वाकिफ है तू? बिल्कुल। अच्छा हाँ बताओ दलील क्यों? तू दलील क्या दे सकेगा? तू मुनाजिर है? अरे अच्छा चल, तूने मुनाजिर मान लिया, चल कम से कम तूने अपनी जुबान से कहा, मगर मैंने नहीं कहा कि मैं मुनाजिर हूँ। चल देवबंद के मुनाजिर, अब तुम अपनी शर्तें बताओ। मुसलमान हो, जरा इस ऑडियो को गौर से सुनना, और मैं ये दिखाऊंगा इंशाअल्लाह कि दुनिया में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो इस गुनाहगार बात करके अपने चार काबिर को चार काबिर को मुसलमान खामोश होगा तो बीच में क्यों बोल रहा है? जब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो अब हमें अहले सुन्नत को भी समझाना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले शराइत ये है कि दोनों मसलक के गुफ्तगू करने वाले सबसे पहले सूरह हुमज़ा की तिलावत करेगा, ताकि पता चले इसके कुरान उसके दिल के अंदर। देखो मैंने क्या कहा था आपसे कि ये वक्त को जाया करेगा। देखो मैंने कहा था ना बशीर, इनके वहाबी देवबंदी जो है न कुरान को मानते न हदीस को मानते, तो कुरान पाक की पहले आयतें पढ़ेगा, है ना? किस लिए? सिर्फ वक्त जाया करने, ताकि लोग उस रिकॉर्डिंग को छोड़ दें, आगे कर दें,
ٹھیک ہے. ارے تو مین پوائنٹ پہ آ جلدی. یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تو گول گول گھومے گا. جلد سے جلد تو مین پوائنٹ پر آ. ہاں میں نے کہا نا گھومے گا تو. پہلی شرائط یہ ہے کہ نور حسن کا اتنا ڈر ہے, اتنا خوف ہے پوری دیوبندیت پر کہ وہ گول گول گھومتے ہیں. میری سنے گا تو, میری سنتا کیوں نہیں؟ سامعین دیکھیں, سورہ ہمزہ پڑھنے بھاگ رہا ہے, قرآن نہیں میں کچھ پڑھنے سے نہیں بھاگ رہا ہوں. نہیں پڑھتے نور حسن. دیکھ نہ تو مجھے تیرے قرآن کا اعتبار ہے نہ مجھے تیرے کلمے کا اعتبار ہے, تو نہ میں تجھ سے قرآن سنوں گا نہ تجھ سے کلمہ سنوں گا. ارے کیا سورہ ہمزہ تیرا نہیں ہے؟ سورہ ہمزہ تیرا نہیں ہے؟ میں نے کیا کہا, انکار ہی کر دیا یہ. دیکھیے ہمارا سورہ ہمزہ سے اس کو اتفاق نہیں ہے. مجھے کسی دیوبندی کے نہ تو قرآن پر اعتبار نہیں ہے. سورہ ہمزہ ہمارا قرآن کا حصہ ہے. مجھے اس پر کوئی اعتماد نہیں, کلمے پر اعتماد نہیں, کیونکہ یہ پڑھ دینا تو تو پڑھ دینا. لا ایمان والے ہیں. کسی نے کہا کہ قرآن پر ہمیں اعتماد نہیں ہے, ہم نے سورہ ہمزہ کا کہا, سورہ ہمزہ ہمارا ہے اور سورہ ہمزہ پر نور حسن کو اعتماد نہیں ہے. تو کافر ہو گیا تو. پہلے بات کو سن سمجھ, پہلے ان کا کیا کہنا ہے بد مذہبوں کے ہمزہ کا انکار کر دیا تو کسی بد مذہب کسی بد عقیدے سے نہ تو قرآن سنو نہ حدیث سنو, کیا پتا تمہیں کہاں لے جا کے گمراہ کر دے. ٹھیک ہے تو سنا دے, ٹھیک ہے تو سنا دے, چل کیا پتا کہاں لے جا کے گمراہ کر دے. چل تو سنا دے, میں نہیں سنا. وہ اپنے مطلب کی بات چھانٹتا ہے. کافر مرتد بد مذہب بد عقیدہ وہابی دیوبندی صرف اپنے مطلب کی بات کو چھانٹتا ہے. صرف ایک پوائنٹ لیتا ہے دوسرا پوائنٹ چھوڑتا ہے, ایک موضوع لیتا ہے دوسرا موضوع چھوڑتا ہے, ایک پہلو جو اس کے مطلب کا اس کو لیتا ہے دوسرا پہلو جو اس کے خلاف ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے. چھوڑ دیا تو میری کچھ شرائط کے خلاف گیا, میں میری شکست ہوگی. ٹھیک ہے, میں نے کہا تو بات کو ضائع کرے گا, مجھے سب معلوم ہے تو بات کو ضائع کرے گا. مر جائے گا کی حالت میں اپنے مجھے پوجا کرتے سیدھے پوائنٹ مانے گا, سیدھے پوائنٹ. تو نے کہا شرائط طے کرو, تو نے خود مانا ہے, پھر کیوں بھاگ رہا ہے شرائط سے؟ تو نے خود کہا شرائط طے کر, پھر کیوں بھاگ رہا ہے مردود جہنمی تیلی کہیں کا بد مذہب مجھے کہتا ہے, بد مذہب مجھے کہتا ہے, اور تجھے اگر کافر کہہ دوں گستاخ کہہ دوں تو بولتا ہے گالی دے رہا ہے. شروعات تو نے کی ہے, تو تم تو کافر, کیونکہ گستاخ رسول کافر ہی ہوتا ہے جو حضور کے علم غیب کا انکار کرے, جو حضور کے اختیارات کا انکار کرے, جو حضور کے نور ہونے کا انکار کرے, کافر ہی ہوتا ہے یار. اچھا اس تینوں میں کس موضوع پہ تو بات کرے شرائط بتا, شرائط اس تینوں موضوع میں نور. دیکھو سامعین نہیں گالیاں دے رہا ہے. سور تو میں نے کہا کتاب میں لکھا ہے کسی کو سور کہنے والا گستاخ بے ادب ہے, تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے. نور حسن تو سور, میں نے کہا تو سن لے, میں نے کہا کس موضوع پر ان میں سے بات کرے گا, میں نے کہا تو سن لے. اچھا بھائی جان, میں نے گالی بکی ہے کیا؟ میں نے اس کو سور وور کہا کیا؟ ریکارڈ چل رہا ہے, اس سے دیوبندی سے نہیں آئے گا پوائنٹ پہ, یہ نہیں آئے گا پوائنٹ پہ, یہ پوائنٹ پہ آئے گا میرے سامنے. یہ تو یہ حضرت بشیر بھائی, یہ تو یہ اس کے بڑے بڑے دیوبند کے ملا بھاگتے ہیں اس گناہگار نور حسن کے سامنے سے, تو یہ کیا ٹکے گا؟ یہ اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا, ادھر آ یہ بات کر وہ بات کر, پوائنٹ کر یہ وہ تمام طرح کی باتوں میں الجھائے گا, وقت ضائع کرے گا, وقت برباد کرے گا. جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ وہی کرے گا, گول گول گھومے گا, وقت ضائع کرے گا, گول گول گھومے گا. اب تو بھاگے گا تو. دنیا میں کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن کو شکست دے دے. تو آ جانا, شرائط طے کر دینا مردود یار. تیرا مجھے پوری زندگی ڈینگے مرے گا اسی حال میں. بول تو ان میں سے کون سے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے؟ علم غیب پر, نور و بشر پر, حاضر ختم نبوت پر. پہلے شرائط, بات کروں گا پہلے شرائط. ہاں تو بولنا کیا شرائط کرے گا. ہاں اب بیچ میں بک مت کرنا مردود کی طرح, ٹھیک ہے؟ چل میں شرائط بھیج رہا ہوں. ارے ایسی بول دے آڈیو میں, شرائط بھیجنے کی ضرورت نہیں, شرائط بھیجنے کی ضرورت نہیں, ایسی بول آڈیو میں بول تاکہ عوام اہل سنت کو سب سمجھ آئے. بھیجنے کی ضرورت نہیں, آڈیو میں بول. پھر بھاگا, آڈیو میں بول, آڈیو میں بول. ہاں سر, ہاں آڈیو بول رہا ہوں, چلو بول رہا ہوں سر. شرائط علم غیب بات کرے گا نا. اب دیکھو, ارے خاموش تو رہنا, تو بھی خاموش رہے گا جب میں بولوں گا. خاموش رہا, میں علم غیب پر شرائط تجھے بتا رہا ہوں. تیرا دعویٰ ہوگا علم غیب پر, تیری دھجیاں اڑاؤں گا دیکھا بھی میں, ٹھیک ہے؟ علم غیب پر دعویٰ ہوگا میرا. سب سے پہلے شرائط یہ ہے, نمبر 1,
دونوں سورہ ہمزہ کی شروعات سے مناظرہ کا آغاز کرے گا۔ نمبر 2، مدعی مکمل دعویٰ پیش کرے گا مع حکم کے، اگر دعویٰ مبہم یا نامکمل ہوا تو مدعا علیہ سنی دیوبندی یا بریلوی مناظر کو مجبور کرے گا کہ دعویٰ مکمل پیش کرے، اور دعویٰ جو بھی کرے گا وہی دعویٰ بعینہ ان کی کسی بھی بڑی شخصیت کی کتاب کا اسکین پیش کرنا ہوگا۔ نمبر 3، مدعا علیہ کو بریلوی مناظر مدعی کے دعوے کی مکمل تنقیح جزئیات کلیات پر کرنے کی اجازت ہوگی، اس سے قبل جواب دعویٰ نہیں ہوگا، نیز تنقیحات سے پہلے دلائل پیش کرنے کی صورت میں مدعی کی شکست متصور ہوگی۔ نمبر 4، بریلوی مناظر کا عقیدہ اگر کفریہ ثابت ہوا بریلوی کی کسی بھی کتب سے یا قرآن و حدیث و علماء امت سے، تو بریلوی مناظر کو اپنے کفریہ عقیدے سے سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی۔ نمبر 5، درمیان میں خلط میں بحث کرنے والے کو پہلے تنبیہ کی جائے گی، اگر نہ مانا تو تلاوت شروع کی جائے گی یا فون کاٹنے کا حق ہوگا۔ نمبر 6، ہر مناظر صرف 2 منٹ کا پابند ہوگا، صرف 2 منٹ کے اندر اس کے بعد دوسرا فریق مناظر جواب دے گا۔ نمبر 7، دونوں فریق مناظر بدتمیزی، گالی گلوچ، کسی کے اکابر پر کسی طرح کی تبرہ بازی نہ کرے گا اور نہ شکست کا اعلان ہوگا۔ نمبر 8، جو دلیل دے گا اسے پرسنل پر بھیجنا پڑے گا، پھر مکمل اور جہاں سے کہا جائے بلا چوں چرا پڑھ کر سنائے گا، بہانہ بازی نہیں چلے گی، عربی یا اردو عبارت جو بھیجے گا پہلے وہ سنائے گا، پھر جسے بھیجا جائے گا وہ سنائے گا۔ نمبر 9، موضوع بدلنے کی صورت میں شکست مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 10، 30 منٹ تک مناظرہ ہوگا۔ نمبر 11، 2 منٹ ہونے پر اگر خاموش کیا اور خاموش نہ ہوا تو شکست کا اعلان کر کے فون کاٹنے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ مکمل شرائط ہے۔ چلو تسلیم ہے۔ اور اگر 2 منٹ میں پوری بات مکمل نہ ہو اس کا کیا ہوگا؟ دوسری باری میں بولنے کا، جب باری آئے گی بولنے وہاں بولنے کا نہیں، تو ایسے بات سمجھ نہیں آتی جب تک ایک بار میں پوری بات نہ ہو۔ نہیں ہو جائے 3 منٹ کر لو، 3 منٹ اپنی بات کو 1 سیکنڈ میں پورا کرے یا جو ہے 5 منٹ میں پورا کرے۔ میری بات تو زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ ارے یار میری نہیں سنتا ہے اور اپنی بک کرتا ہے یار، یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ اپنی بات تو خود مکر ہو رہا ہے۔ تو نے کہا کہ جب ایک فریق بولے گا تو دوسرے کو بولنے کی اجازت نہیں، تو تم میری کیوں نہیں سن رہا؟ ابھی شرائط طے ہو رہی ہے یار، تو منظور نہیں کیا ہے۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ بول رہا ہے وہ اپنی بات کو 10 سیکنڈ میں ختم کر دے یا 1 منٹ میں، یا پھر اسے 1 سے 2 منٹ لگ جائیں یا 2 سے 5 منٹ لگ جائیں، وہ اپنی بات پوری کرے گا جب تک کہ دوسرے آدمی کو بولنے کا حق نہیں، چاہے تو کر چاہے میں کروں۔ اور اگر میری بات 1 سیکنڈ میں ختم ہو رہی ہے، 1 منٹ میں ختم ہو رہی ہے، آدھے منٹ میں ختم ہو رہی ہے، تو میں وہیں جو ہے بات کو جو ہے کہہ دوں گا میری بات پوری ہو گئی، اب تم کہو۔ اور اب جو میں پوچھوں گا اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا، اور جو تم کہو گے وہ تمہیں جو ہے اس کا ثبوت بھیجنا ہوگا، جیسے کہ تم نے کہا کہ جو دعویٰ ہوگا دعوے کی دلیل پیش کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو جس کا دعویٰ ہوگا اس دعوے کی دلیل ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ مدعا علیہ اگر کسی بات پر جو ہے کوئی عقیدہ اپنا رکھتا ہے تو مدعا علیہ کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دعویٰ کرنے والے کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مانتے ہو اس بات کو؟ نہیں، تم تو اپنے گھر کے اصول کے خلاف بول رہے ہو۔ نہیں، تم نے ابھی اس بات کو بولا ہے بھائی جناب، آپ نے یہ بولا ہے، ریپیٹ کیا ہے پیچھے، تم نے کہا نا ابھی اس بات کو، کیا مدعا علیہ کے ذمے دلیل دینا نہیں ہوتا ہے، دلیل دعوے والا پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ذرا جواب دیں۔ کس نے بولا؟ تو جب مناظرے کے اصول نہیں جانتا ہے تو مناظرہ کیا کرنا ہے یار؟ مناظرے کے اصول جانتا ہے تو؟ ہاں جانتا ہوں۔ مدعا علیہ کے ذمہ دلیل دینا ہوتا ہے یا دعوے کرنے والے کے ذمہ ہے دلیل دینا؟ کس کے ذمہ ہے؟ ہاں جواب دو۔ جواب دوں میں؟ ہاں۔ تمہارے احمد یار خان نعیمی کی کتاب ہے حیات حکیم الامت، اس میں لکھتا ہے مدعا علیہ اور مدعی دونوں پر نفی اور اثبات دونوں کے مدعی پر دلیل لازم ہے۔ حیات حکیم الامت احمد یار تمہارے تھانوی جی کہتے ہیں کہ مدعا علیہ سے کوئی دلیل طلب نہیں کی جائے گی، اور دعویٰ جو کرتا ہے دلیل وہ لاتا ہے، دعویٰ جو کرتا ہے دلیل وہ لاتا ہے۔ میں حوالہ بھی ثابت کروں گا، ہاں دلیل سمجھے؟
جو دعویٰ کرے گا دلیل وہ دے گا. تجھے مناظرے کا اصول معلوم نہیں ہے اور یہ بات کرنے آیا ہے. اور تو دیکھ میں نے کہا تو صرف دوڑے گا چاروں طرف گھومے گا, بات شروع نہیں کرے گا. میں دلیل دے رہا ہوں, سن میں دلیل دے رہا ہوں, تیرے گھر سے دے رہا ہوں. مدعی اور مدعا علیہ دونوں پر لازم ہے کہ ثبوت پیش کرے, اور تو نے جو دعویٰ کریں گے میرا. ارے بھائی جیسے میرا عقیدہ, ایک منٹ سن ابھی دعویٰ پیش کر رہا ہے تو. ارے بھائی دیکھ رہے ہو حضرت شبیر بشیر بھائی کیا کہا تھا میں نے کہ یہ دوڑے گا ادھر ادھر چاروں طرف. دنیا دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو صحیح طریقے سے اچھے انداز میں گفتگو کر کے اپنے مسلک کو حق پر ثابت کر دے, یا دیوبند کے چار اکابر کو حق جو ہے مسلمان ثابت کر دے. ایسا کوئی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا دیوبندیت میں. موضوع بھاگ رہا ہے. نہیں موضوع سے نہیں بھاگ رہا ہوں, موضوع علم کا ریفر گھر میں بتا رہا ہوں. فٹافٹ کرو نا, یہ 22 منٹ ہو چکے ہیں فالتو میں. یہ اس کو بول کی شرائط مانے ہو. ارے بھائی میں نے دعویٰ پیش دلیل دے کہ مدعا علیہ پر دلیل نہیں ہے. دعویٰ کرنے والا اپنی دلیل پیش کرے گا, مدعا علیہ اپنی بات پیش کرے گا. بصیر میں نے بھیج دے تجھے وہ نور رسول کو بھیج, نور رسول کو بھی جلدی بھیج. یہ حیات حکیم الامت ہے, پھر احمد یار خان نہیں میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 182 پر ہر دعوے میں تیری بات کو نہیں مانتا ہوں. میرا جو دعویٰ ہوگا, میرا جو عقیدہ ہوگا میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کی دلیل میں دوں گا, میں اس بات کو انکار نہیں کر رہا ہوں. مگر تیرا جو دعویٰ ہوگا تو بھی اپنے دعوے کی دلیل کو جو ہے پیش کرے گا. اور قرآن پاک کی محکم آیت سے, ایک منٹ, قرآن پاک کی محکم آیت سے یا پھر صحیح حدیث سے, ٹھیک ہے نا. اور تمہارے ایک منٹ تمہارے یا ہمارے, ارے یار بات تو ہماری بات کو کیوں نہیں سنتا بھائی؟ جب ہم تیری بات سن رہے ہیں تو تجھے حق نہیں بنتا کہ تو ہماری بات سنے. کہاں کا اصول ہے یہ, کہاں کا اصول ہے؟ اس بات پر تم ابھی جو ہے مجھے تنبیہ کر رہے تھے اور روک رہے تھے کہ جب ایک فریق بولے گا, ایک بندہ بولے گا تو دوسرا بیچ میں نہیں بولے گا. جب میں بول رہا ہوں, میں اپنی بات بتا رہا ہوں تو تم بیچ میں یہ. بشیر بھائی آپ نے اتنے میں سمجھ لیا ہوگا کیا بات کرنے کی ضرورت ہے. بھاگ رہا ہے, چل شرائط مان میں جاؤ. بشیر بھائی جواب دیں, کیا بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی معتبر نہیں ہے, تیرا آدمی کوئی معتبر نہیں. جلدی بول تسلیم کر, میری شرائط تسلیم کرے. شرائط تسلیم ہے میری بھی تجھے شرائط تسلیم ہے کہ نہیں جو میں نے کہا؟ تو نے کہا کہ تو دعویٰ دار ہے, میں مدعا آ رہی ہوں. ارے نہیں, ابھی جو میں نے کہا کہ تم جو اپنا عقیدہ پیش کرو گے وہ قرآن پاک کی محکم آیت سے, نہ کہ متشابہ آیت سے. ٹھیک ہے. دوسری بات, ٹھیک ہے, صحیح حدیث چاہے وہ مسلم شریف کی ہو, ترمذی شریف کی ہو یا بخاری شریف کی ہو, ہے نا, صحیح ہے, صحیح حدیث ہو جو حسن ہو. ایسا نہ ہو کسی موضوع حدیث کو لا کے جو ہے بیچ میں پھانس دو, یا کسی ضعیف حدیث کو اپنی جو ہے شان و عظمت کے لیے اسے مطلب لگاؤ. ٹھیک ہے. بہرحال دوسری بات, تمہارے یا ہمارے کسی بزرگ کی جو بھی بات پیش کرو گے تو معتبر عالم دین, ٹھیک ہے, معتبر جو تمہارے لیے معتبر ہے, میں ان کا حوالہ دوں گا تمہارے پاس. مانو گے کہ نہیں مانو گے اتنا بھی اور بتا دو. آپ کے گھر کا اگر میں حوالہ دوں, ایک منٹ, تمہارے گھر کا میں نے اگر حوالہ دیا تو اس کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہاں, ہمارا گھر کا اصول جو دلیل تم پیش کرو گے وہ تمہارے گھر کے اصول کے خلاف ہو تو تم کو تمہاری شکست ہوگی. میں کہہ رہا ہوں اگر ہم نے تمہارے گھر سے کوئی دعویٰ پیش کیا, کوئی دلیل پیش کی, اور ہم نے اپنا عقیدہ تمہارے گھر سے ثابت کر دیا تو اس حوالے کو مانو گے یا نہیں مانو گے, یا اس مولوی کو لاتوں کے جوتوں کے نوک پہ اڑاؤ گے, پیروں کی ٹھوکروں پہ مارو گے؟ اتنا اور بتا دے رہا ہوں, خاموش رہیں. اگر تو ہمارے گھر کے کسی عالم کا حوالہ پیش کیا جی, اور وہ تیرا حوالہ تیرے گھر کے اصول کے خلاف ہوا تو اس کو لات مار رہا ہے, وہ میں ثابت کروں گا. ٹھیک ہے, پہلے پھر بعد میں ماننا ہماری بات. میں تو دیوبندیوں کے جو چار اکابر ہیں انہیں مسلمان مانتا ہی نہیں, اور جو ان چار کافروں کے کفر کو جانتے ہوئے انہیں مسلمان مانتے ہیں, میں انہیں بھی مسلمان نہیں مانتا. یہ میرا عقیدہ بالکل درست ہے. تو ہمارے کس نے کیا
یہ سوال کس نے کیا ابھی؟ اللہ رسول کی شان میں جو تمہارے ملاؤں نے جو گستاخیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو گستاخی نہیں مانتا ہوں. کرے گا تو علم میں بات نہیں کرے گا؟ کروں گا. پھر ایسے کو بھاگ رہا ہے تو میں تیرے کافر مانتا ہوں، تیرے مجدد کو میں کہاں دنیا کا بچے مشرک مانتا ہوں، شیطان دیو کا بندہ مانتا ہوں تیرے مجدد کو. میں اس میں بات کر رہا تھا، تجھے وہاں سے ثابت کرنا ہوگا. تو موضوع پلٹ رہا ہے، تو مشرک کی بات چھیڑی، ابھی علم غیب کی بات کر رہا تھا، تو تجھے شرک ثابت کرنا ہوگا پھر اعلیٰ حضرت کا. ہاں ثابت کر دوں گا، تو پہلے تو صحیح. اچھا چل، علم غیب پر بعد میں بات ہوگی، تو پہلے اعلیٰ حضرت کا شرک ثابت کر. پہلے علم غیب پہ آؤں، اسی پہ ثابت کروں میں، اسی موضوع پر ثابت کروں. تجھے بھی مشرک ثابت کروں گا، تیرے مجدد بھی کروں گا، فکر مت کرنا. تو دنیائے دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ جانا ہی نہیں جو میں ثابت نہ کروں گا تو یہ آئے گا. ہم سنی حنفی بریلویوں کو مشرک ابھی کسی دیوبندی عورت نے کوئی بچہ نہیں جنا. دیکھو سامعین، دیکھو بھاگ رہا ہے، کل ڈینگ مار رہا ہے. میں اسی پر نہیں آ رہا، کبھی میرے بسر، کبھی کہاں جا رہا ہے، حاضر ناظر کبھی جا رہا ہے، بول بھاگے گا. ارے تو اور دنیا دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا. اس کو لڑائی کہتے ہیں، بربادی کہتے ہیں. چلو اپنا دعویٰ پیش کرو، چلو اپنا دعویٰ پیش کرو، علم غیب پر بات کرتے ہیں. شرائط مان لیا تو نے؟ ہاں اپنا دعویٰ پیش کرو. تم اپنے گھر کے بزرگوں کو شرائط تو نے مان لیا، صاف صاف. ہاں بھائی مان لیا ہے بھائی، جب تو نے کہہ دیا تو مان لیا. مگر تو نے ہماری بات مانی یا نہیں مانی اتنا اور بتا دے. اب میں نے جو کہا اس کو تو نے مانا یا نہیں مانا؟ اب تک خاموش رہ تو. میں نے جو کہا اس کو تو بھی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ ارے مجھے بھی تو جواب دے. جب میں تیری بات کو مان رہا ہوں تو تو میری بات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس کا تو جواب دے. کون سی بات؟ ہاں تو اگر ہمارے گھر کی کسی علماء کی دلیل پیش کرے گا اور وہ دلیل تیرے گھر کے اصول کے خلاف ہو تو رد کروں گا، اس کا تیرے گھر کے اصول سے رد کروں گا. دیکھ رہے ہو حضرت، دیکھ رہے ہو کیوں؟ کافر ماننا پڑے گا نا. اگر وہ ہمارے حق میں ہوگا تو کافر ماننا پڑے گا نا. جو حکم بریلویوں پہ آئے گا وہی اس مولوی پر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اتنا تو بتا کم سے کم. بالکل آئے گا، آئے گا نا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. چل بات شروع کر. اب چل ہاں بات شروع کرو. خاموش رہ. بشیر بھائی آپ نے بات کو سمجھا؟ آپ نے بات کو سمجھا؟ اگر ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے گھر سے کوئی میں نے حوالہ دیا تو اس کو یہ غلط مانے گا، کافر کہے گا، اور وہی جو حکم بریلوی پر آئے گا وہی حکم اس کے دیوبندی عالموں پر آئے گا. اس نے یہ کہا ہے. بالکل 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 سمجھ لیا بات کو؟ ٹھیک ہے، آگے کرو بات. جی ہاں سامعین، یہ نور حسن بریلوی مولوی ہے، اس نے مولانا نہیں، مولوی نہیں، جھوٹ مت بول. شکست ہو گئی. میں مسلمان ہوں، اپنی باری میں بولتا غلامان رسول ہوں اور اپنے مسلک کی حقانیت کو بیان کرتا ہوں. ابھی بھی بول رہا ہے، ابھی بھی بول رہا ہے. تو جھوٹ کیوں بولا؟ بھی بول رہا ہے، جھوٹ کیوں بولا؟ شکست ہو گئی. دیکھو میری باری، جس کی شروعات ہی جھوٹ پر جو ہے اپنی باری میں بولتا ہوں، اپنی باری میں ہی جھوٹ سے شروع ہوتی ہو، اپنی باری میں بول سکے گا. اپنی بات ٹھیک ہے. چل میں نے اپنے آپ کو مولوی کہا یا مناظر کہا؟ چلو بتا. دیکھو پہلا جھوٹ بھی گنتے رہنا. ایک جھوٹ جہاں جہاں جھوٹ آئے گا وہاں آتا رہوں گا. مناظر بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ. خاموش رہا. اب خاموش رہا. سامعین، اس نے میری شرائط تسلیم کیا ہے، اس نے نور حسن نے، اور شرائط کی بات منظور لکھا ہے. سب سے پہلی بات میں نے کہا دونوں سورہ ہمزہ کے تلاوت سے مناظرہ کا آغاز کرے گا، اور اس نے کہا تمہاری شرائط منظور ہے. 3 مرتبہ کہا اس نے. تو سب سے پہلے سورہ ہمزہ کی تلاوت کرو، پھر میرا دعویٰ ہوگا. چل سورہ ہمزہ کی تلاوت تسلیم کیا ہے، شرائط 3 مرتبہ تسلیم کیا ہے، اور یہ میں نے کہہ دیا ہے کہ سورہ ہمزہ کی تلاوت کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے. تو نے تسلیم کیا ہے. اگر شرائط کی مخالفت کی تیری شکست ہوگی. پہلے یہ کر، پھر میں دعویٰ پیش، پھر دعویٰ کون پیش کرے گا وہ بھی شرائط. یہ بتا کون سے پارے میں ہے اور کیمی نمبر جو ہے وہ سورت ہے؟ چل بتا، جلدی بتا. کون سا؟ کیا سورہ ہمزہ جو تو بتا رہا ہے ہاں کیا نمبر جو ہے وہ سورت ہے؟ جلدی بتا. ہاں سامعین دیکھیں، اس کو یہ پتہ نہیں سورہ ہمزہ نہیں پتا. میں حافظ تھوڑی ہوں، مگر پڑھوں گا انشاءاللہ جیسا بھی پڑھوں، کیونکہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں. اچھا ابھی دیکھ لیں گے کیسا مومن ہے تو، کیسا مومن دیکھ لوں گا. جیسے بھی مجھ سے ٹوٹی پھوٹی آئے گی میں پڑھوں گا انشاءاللہ. تو سورہ ہمزہ پارہ اما پارہ اور یہ سورت نمبر 104. چل
وہی للی کلی ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. کئی غلطیاں تمہاری ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میری جتنی بھی غلطی کوئی بات نہیں. اب آپ پڑھیں. میری غلطی کیا ہے. ارے وہاں کوئی بات نہیں, خاموش رہو. دیکھو میں نے کیا کہا کہ یہ ادھر ادھر بھاگے گا, گول گول بھاگے گا. اب تو جو ہے اپنی بات کو شروع کر, دعویٰ کر تیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. مجھے تجھ سے نہیں سننا, مجھے تجھ سے نہیں سننا ہے. نہیں میں سناؤں گا. سنا کا چل سنا. شرائط ہے. ہاں شرائط ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. ہاں سامعین, اب آگے گفتگو بڑھاتے ہوئے میں شرائط نمبر 2 کو بتا رہا ہوں. شرائط نمبر 2 میں بات ہے مدعی مکمل دعویٰ پیش کرے گا مع حکم کہ اگر دعویٰ مبہم یا نامکمل ہوا تو مدعا علیہ سنی دیوبندی یعنی میں مدعا علیہ ہوں اور نور حسن مدعی ہے دعویٰ پیش کرے. بریلوی مناظر کو مجبور کرے گا کہ دعویٰ مکمل پیش کرے گا, یعنی مدعی کون ہوگا؟ بریلوی, اور مدعا علیہ کون؟ دیوبندی. تو اب دعویٰ پیش کرنے کی ذمہ داری اس نے, کیونکہ اس نے شرائط کو منظور کیا ہے. ٹھیک ہے, چلو دعویٰ پیش. مسلمانوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علماء دیوبند کا عقیدہ علم غیب پر کیا ہے. اور جو میرے مخالف میرے سامنے موجود ہیں جن سے میری بات ہو رہی ہے, اصغر دیوبندی, ان کا نظریہ, ان کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق پر کیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, مانتے ہیں تو کس طرح کا مانتے ہیں, وہ پہلے یہاں ظاہر ہو جائے, سب لوگوں کے سامنے بتا دیا جائے. پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم اپنی بھی بات کہیں گے اور اپنا بھی نظریہ, اپنا بھی عقیدہ بتائیں گے. بتائیے جناب. ہاں بیچ میں بالکل مت بولنا, جس طرح میں خاموش رہا اس طرح خاموش رہنا. سامعین, اس کی شکست ہو گئی ہے. یہ بات بھی طے ہے کہ جو شرائط کی مخالفت کرے اس کی شکست ہوگی. اور شرائط میں بات طے ہے کہ مدعی کون ہے؟ بریلوی. مدعا علیہ کون ہے؟ دیوبندی. تو یہ خود دعویٰ سے ڈر رہا ہے دعویٰ پیش کرنے سے, کفر گھاٹ اتر جائے گا, اس لیے مجھے کہہ رہا ہے تم دعویٰ پیش کرو. اگر میں اپنا عقیدہ پیش کر دوں تو میں مدعی بن جاؤں گا, میں مدعا علیہ کہاں سے رہوں گا؟ تو شرائط کی مخالفت میں کر لوں گا. تو شرائط کی مخالفت نہ تم خود کرو نہ کسی کو کرنے پر مجبور کرو. اس لیے شرائط میں تحت میں نے تسلیم کیا ہے. شرائط کے مطابق اپنے عقیدے کے علم غیب کے عقیدے کے مطابق کیا تمہارا نظریہ ہے, کیا ہی ہے, اس کو پیش کرو جلدی, بھاگو مت. تو میں نے تسلیم کیا ہے. جناب حضرات, بات جب شروع ہوئی
اور میں نے کہا کہ میں دیوبندی علماء کو کافر مانتا ہوں اس بنا پر کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں، حاضر ناظر کے منکر ہیں، اختیار رسول کے منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں. تو اس نے کہا کہ بتا تو ان میں سے کس پر بات کرے گا. میں نے کہا جس پر تو چاہے، جس کو تو چنے میں اس پر بات کر لوں گا. تو اس نے علم غیب کا جو ہے ٹاپک چنا. ٹھیک، علم غیب پر بات ہونی ہے. تو اب اس کو چاہیے کہ پہلے یہ اپنا عقیدہ ظاہر کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، مانتا ہے تو کس طرح کا مانتا ہے. آپ حضرات جو ہے سنتے رہنا اور انصاف کے ساتھ آپ بھی جو ہے اس پر حکم لگائیں یا بات کو سمجھیں، اور بات جب سمجھ میں آ جائے تو آپ حضرات فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. کیونکہ میں بھی اپنا ابھی دعویٰ پیش کروں گا، یہ بھی اپنا دعویٰ پیش کرے گا، ہے نا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے، ہمارے نبی کو عطائی علم غیب حاصل ہے. ذرا یہ بھی بتا دیں کہ حضور کے لیے یہ علم غیب مانتے ہیں نہیں مانتے، اور مانتے ہیں تو کس طرح کا مانتے ہیں، عطائی مانتے ہیں یا ذاتی مانتے ہیں؟ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشیر بھائی ذرا دیکھنا 2 منٹ میرا ہو جائے مجھے خاموش کرانا، اس سے پہلے اس کو بولنے مت دینا، ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، بولو. ارے خاموش رہا ہے، بول رہا ہوں، خاموش رہو یار، تم بولنے کسی کا. 2 منٹ دے رہو تم. سامعین، میرے پاس کتاب ہے، اس کو حوالہ بھیج دو. پہلے حوالہ بھیجوں گا میں، بعد میں بات کروں گا. یہ حوالہ اس کو بھیج دو. اس نے کہا ہے کہ علم غیب کا منکر جو ہے کافر ہے، ٹھیک ہے. ابھی حوالہ اس کو بھیجو، میں دے رہا ہوں حوالہ. یہ غلام رسول سعیدی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ علم غیب کا منکر کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے. بڑے پہلا کافر ہے. تو سب سے پہلا جھوٹ کا ثابت ہوا فتاوی رسولیہ کے اندر جو مجدد نے کہا ہے کہ علم غیب کے ماننے والے پر حنفیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور وہ اس آیت کا مخالف ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اس کا مخالف ہے. جو علم غیب کا جو انکار کرے وہ اگر کافر ہے تو فتویٰ رضویہ کے اندر تیرے مجدد نے علم غیب کا انکار کی ہے، اور جو علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے حنفیہ کے نزدیک، اور وہ اس آیت کا مخالف ہے، ٹھیک ہے. اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. یہ اس نے علم غیب کے متعلق کہا تھا کہ تو مشرک ثابت کرے گا ہمارے مجدد کو اور نور حسن کو. تو غایت المعمول فی علم الرسول کتاب محمد فیض احمد اویسی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب استعمال نہیں کیا، اس لیے عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، لہٰذا یہ کسی مخلوق پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ کرنے سے صرف اسی لیے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے علم غیب ثابت کرنا. سب سے پہلی بات یہ ہے اس نے علم غیب عقیدہ مان کر کے مشرک ثابت ہو گیا. کون؟ یہ نور حسن. اور پھر اس نے کہا کہ جو علم غیب کا انکار کرے وہ کافر ہے. تو میں نے حوالہ بھیج دیا ہے بشیر کے پرسنل پہ، آپ اسے فوراً بھیج دو تاکہ وہ آیا نہیں ہے. جہاں بھی میں نے شرائط بھیجی وہیں پہ آیا ہے، پہنچ گئے. پہنچ گئے. اچھا میں تمہارا نمبر ذرا مجھے میسج کرو، تم میں تمہیں بھیجتا ہوں. مجھے میسج کرو تم، میں بھیجتا ہوں. میسج کیا؟ ہاں اب میں بھیج رہا ہوں رکو. کم سے کم 2.5 منٹ ہوئے آپ کو بولتے ہوئے. ہاں چلو بولو. میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کا حوالہ بھیج دو، پھر اس کو جواب دینے دو. اس کا رد کرے وہ نور حسن، اس کا رد کرے. بات ہو گئی آپ کی. جناب حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا تھا اپنے فریق مخالف سے کہ آپ کو پہلے اپنے دعوے کی دلیل یہاں اپنا عقیدہ ظاہر کرنا ہوگا، ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب اگر مانتے ہو تو کس طرح کا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. پہلے یہ بات کلیئر ہو جائے، اس کے بعد کوئی بات ہوگی. شروع میں کچھ نہیں ہوگا. نہ میں نے ان کے گھر کی کوئی ابھی دلیل دی ہے، نہ کوئی دعویٰ پیش کیا ہے، نہ کچھ کیا ہے. میں نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا. میرا یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس دعوے کی دلیل انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اور علماء دیوبند کے گھر سے
انشاءاللہ ثبوت پیش کروں گا، پر اس سے پہلے ان کو بھی میری طرح اعلان کرنا ہوگا یہاں کھل کر کہ یہ اصغر دیوبندی صاحب جو ہیں حضور کے لیے علم غیب کا اقرار کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، حضور کے علم غیب کو مانتے ہیں تو کس طرح کا مانتے ہیں. پہلے یہ بات کلیئر ہو جائے، یہ بھاگنا بھوگنا بند کرو جناب، ٹھیک ہے، یہ بھاگنا بند کرو. پہلے اپنا عقیدہ یہاں ظاہر کرو، حضور کے لیے علم غیب تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تو کس طرح کا کرتے ہو، پہلے یہ بات کلیئر ہو جائے، اس کے بعد میں تو جاؤ گے آگے کہیں. ہو گیا؟ ہاں بالکل، پہلے اپنا اظہار بشیر صاحب 2 منٹ دیکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی دعویٰ کس نے کیا، دعویٰ کس نے کیا، تم نے میری طرح اظہار کرو، میری طرح اظہار کرو. میری بیچ مت بولو، میری بیچ مت بولو، ایک دم مت بولو، خاموش رہو. تمہاری شکست ہوگی، اس شرائط میں طے ہے، تم نے شکست تسلیم کر لی. سامعین دیکھیں، اس نے کہا کہ میں نے دعویٰ پیش نہیں کیا. جب دعویٰ پیش نہیں کیا کیوں نہیں پیش کرو گے؟ شرائط یہ بات موجود ہے، دعویٰ پیش کرو گے. تم مدعی ہو، میں مدعا علیہ ہوں، تم نے شرائط تسلیم کی ہے. اگر تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے مدعی کسے کہتے ہیں، مدعا علیہ کسے کہتے ہیں، پھر پوری دیوبندی چیلنج کیوں کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں چیلنج کرتے ہو دیوبندیوں کو؟ تمہیں اس وقت پتہ نہیں ہے اور عادت مناظرہ کرنے کی. پھر بولتا ہے جب شکست کھانے کا خوف رہتا ہے اور کافر ثابت ہونے کا خوف رہتا ہے تو کہتا ہے ہم تو مناظر نہیں ہیں. جب مناظر نہیں ہے، جب مولوی نہیں ہے، اتنی بڑی ڈگے کیوں مارتے ہو؟ ہمارے پہاڑ میں چڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تو تمہارے اوقات نہیں ہے. تو سامنے اس نے فتویٰ لگایا ہے کہ جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرے وہ کافر ہے. میں نے 2 حوالہ پیش کر دیا ہے. جب دعویٰ پیش کیا تو فتویٰ کیوں لگایا؟ کیا میں تیرے فتوے کا رد نہیں کروں؟ تیرے فتوے سے میں تجھے کافر ثابت کر رہا ہوں. مقام ولایت و نبوت اس میں لکھا ہوا ہے علم غیب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات میرے جو علم غیب کا عقیدہ رکھے، یعنی نور حسن نے اپنے علم غیب کا عقیدہ مانا ہے. جو غایت المعمول فی علم الرسول فیض ملوسی کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے، تو نور حسن مشرک ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، ثابت کر دیا میں. تو فتویٰ کیوں لگایا؟ تیری ہمت کیسے ہوگی جب تجھے دعویٰ نہیں آتا ہے ابھی تک دعویٰ پیش کرنے کا؟ شرائط تسلیم کرنے کے بعد ہمت نہیں کر رہا ہے اور پوری دیوبندی ضروریت کو چیلنج کرتا ہے. دیکھو 2 منٹ نہیں ہوئے ہو گئے نہیں ہو تو کیوں بول رہا ہے بیچ میں؟ کیوں بول رہا ہے؟ شکست کا خوف ہے. تجھے کافر بھی ثابت کیا، تجھے مشرک بھی ثابت کیا. ہو گیا ٹائم ہو گیا 2 منٹ کا. ہاں چلو بیچ میں بول دینا، آپ بولنا، اس کو بولنا مت دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حضرات، پہلی بات تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ مدعا علیہ کون ہوتا ہے اور اس کے خلاف جو دعویٰ کرے وہ کون ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم عطا کیا، ہم ہوئے مدعا علیہ. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. مگر جس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، حضور کو غیب کا علم نہیں، اس نے یہ دعویٰ کیا، یہ ہے دعوے دار. اس نے دعویٰ کیا، اس نے منع کیا کہ نہیں حضور کے لیے علم غیب نہیں ماننا چاہیے. تو یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں حضور غیب نہیں جانتے، اور ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہم تو مدعا علیہ ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے یہ. اس کو یہ نہیں معلوم جو علماء دیوبند کی طرف سے مناظر ہیں، جو اصغر دیوبندی کہلاتے ہیں، کہ مدعا علیہ کس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مدعا علیہ کس کو کہا جاتا ہے سمجھے؟ بتائیے. ان کو یہ نہیں معلوم. ہمیں دعوے دار پیش کر رہے ہیں کہ تم نے دعویٰ کیا رہے، ہمارا تو عقیدہ ہی ہے، ہم تو مدعا علیہ ہیں. پہلے کچھ پڑھ لکھ لو جناب، اس کے بعد کچھ بات کرو یار. ہم نے ابھی کوئی حوالہ دیا ہی نہیں ہے اور نہ میں دوں گا. ابھی میں تو جب حوالہ دوں گا جب تمہاری طرف سے یہ پہلے واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، جس طرح میں نے اپنا عقیدہ بتایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، تو ہم تو قرآن پر عمل کرتے ہیں. مگر کسی نے دعویٰ یہ کیا کہ نہیں حضور کو علم غیب نہیں، تو یہ اس کا دعویٰ ہوا. تو دعوے پر دلیل پیش کرنا ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور اپنا عقیدہ یہاں ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے بولنا. ٹھیک ہے، ظاہر کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس نے سب سے پہلی بات اس نے کہی، اس نے دعویٰ پیش کر دیا. سامعین، اس نے دعویٰ پیش کر دیا، اس دعویٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا ہے. بے شک.
ٹھیک ہے. تو اب مدعی ہو گیا ہو ماشاء اللہ. اور اب جب تم نے یہ پیش کر دیا ہے کہ یہ شرائط میں طے ہے کہ مدعی جب تک اس کا دعویٰ مکمل نہیں ہوگا مدعا علیہ جواب دعویٰ پیش نہیں کرے گا. اور تم نے تسلیم بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. تو تم مدعی ہو, تمہاری دعوے کی ہم مدعا علیہ ہیں اور مدعی تم ہو, تم دعویٰ کرنے والے کہ نبی غیب نہیں جانتے. یار لوگوں کو گھما رہے ہو, جھوٹ بولو گے تو یار ہنسو گے نہیں. میری باری مت بولو, میرے خاموش کراؤ بس اس کو. خیر خاموش کراؤ. شکست ہو گئی اس کی, پھر شکست ہو گئی. ارے ٹائم برباد کیوں کر رہے ہو یار, ارے خاموش کراؤ یار. لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہوگی. میں پوچھ رہا ہوں کچھ, یہ کہہ رہا ہے کچھ, میں کہہ رہا ہوں اپنا عقیدہ ظاہر کرو. اپنی باری میں بولنا تیار, اپنی باری میں بولنا. دیکھو میری باری میں بول رہا ہے, میری باری میں بول رہا ہے. فٹافٹ بتاؤ نا یار, 1 گھنٹہ ہو گیا سالا. ارے میں جواب دے رہا ہوں, میں جواب خاموش رہو. میری باری کیوں بول رہا ہے؟ اب 2 منٹ دیکھو. اب سامعین, اس نے کہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی علم غیب دیا ہے. میں نے ایک حوالہ بھیجا ہے, دیکھو اس کے دعوے کے رد میں, ٹھیک ہے. ایک تو حوالہ میں نے دیا غایت المعمول فی علم الرسول, اس کے گھر کی کتاب ہے. اس نے کہا کہ جو نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرا وہ شرک ہے, مشرک ہے. وہ تو نور رسول مشرک ثابت ہو گیا. دوسرا حوالہ دے رہا ہوں سامعین, دیکھیں الفتاوی الوالیجیہ, اس کے کتنے لکھتے ہیں صفحہ نمبر, اس میں کتاب النکاح کے باب میں, من تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا يجوز النکاح وحكى عن ابي القاسم رحمۃ اللہ علیہ ان هذا كفر محض لانه اعتقد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعلم الغيب وهذا كفر. ایک منٹ باقی ہے. وهذا كفر. نہیں, 1 منٹ باقی ہے. تم نے بیچ میں بولا ہے, بیچ میں دونوں بولا ہے, اس لیے میرا ٹائم گیا اس میں. خاموش رہو. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی کسی عورت سے نکاح کرے اور نکاح میں اللہ اس کے رسول گواہ بنائے, یہ نکاح جائز نہیں ہے. اور بیان کیا ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کفر محض ہے, اس لیے کہ اس نے اعتقاد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اور وہذا کفر, اور ایک کفر ہے. یعنی نور حسن علم غیب عقیدہ پیش کر کے جو ہے یہ کافر ثابت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, اب نور حسن تو دعویٰ پیش کیا ہے, دعویٰ پیش کرنے کے متعلق وہ دلیل پیش, یہ جواب مجھے دے گا. اس نے خود کہا ہے کہ سوال کیا جائے گا اور جواب دینا ہے. جو جواب تو یہ دے گا مجھے کہ علم غیب نبی علیہ السلام کو کب سے ہے, جب سے نبوت دی گئی ہے تب سے. 45 ہو گیا. ہاں چلو خاموش, چلو. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب حضرات, آپ سن رہے ہیں, میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا, کھلم کھلا کیا, مگر فریق مخالف سے میں ان کا اظہار مانگ رہا ہوں کہ آپ کا جو نظریہ ہے, جو عقیدہ ہے, اس کا اظہار کریں, پر اس کا اظہار نہ کر کے ادھر ادھر کلاچے مار رہے ہیں. انشاءاللہ ان ساری کلاچوں کا جواب ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. پر فریق مخالف اپنا نظریہ تو ظاہر کرے, پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے فریق مخالف کا نظریہ کیا ہے. میری یہی ڈیمانڈ رہے گی, پہلے وہ اپنا نظریہ, اپنا اظہار کریں یہاں, اپنا عقیدہ بیان کریں یہاں کہ ان کا نظریہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, کیا تو بھی بتا دیں, نہیں کیا تو بھی بتا دیں. حضور کو غیب کا علم حاصل ہے تو بھی بتا دیں, نہیں حاصل ہے تب بھی بتا دیں. بس اتنی ہی ڈیمانڈ ہے, اور جب تک یہ نہیں بتائیں گے میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا انشاءاللہ. میں اپنی بات کہہ چکا, تھوڑے ہی وقت میں کہہ چکا, آپ اپنی بات کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کی علم غیب کے مطابق, ہے یا نہیں, ہے یا نہیں, بار بار کہے. میں بار بار اس کو شرائط یاد دلا رہا ہوں کہ جب تک تمہارا دعویٰ مکمل نہ ہوگا تو مدعا علیہ اپنے جواب پیش نہیں کرے گا. یہ شرائط میں طے ہے. تو تم کو میں نے سوال کیا ہے, ابھی تم کو سوال کیا نبی علیہ السلام کو, یہ تنقیحات ہے, یہ لکھا ہے, یہاں لکھا ہے مدعا علیہ کو بریلوی مناظر مدعی کے دعوے کے مکمل تنقید جزیات و کلیات پر کرنے کی اجازت ہوگی, اس سے قبل جواب دعویٰ نہیں ہوگا. میں اگر کوئی دعویٰ پیش کرنے جاؤں گا تو میری شکست ہوگی, کیونکہ یہ شرائط کے خلاف ہے, اور تم کئی مرتبہ شرائط کی مخالفت کی ہے. تم شرائط کو ماننے کے باوجود بھی شرائط کے خلاف مجھ سے سوال کر رہے ہو, یہ تمہاری جہالت ہے تو اور کیا ہے.
اس یہ بھی لکھا ہے کہ تنقیحات سے پہلے دلائل پیش کرنے کی صورت میں مدعی کی شکست متصور ہوگی، تمہاری شکست ہوگی، تم دلائل پیش کرو، پیش کر بھی نہیں سکتے تم، ٹھیک ہے. اور میرے پاس تم بار بار مجھے پوچھ رہے ہو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. پہلی بات تو ہے میں اپنا عقیدہ اپنی کتاب سے ابھی پیش نہیں کروں گی، شرائط کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. اب تمہیں بتا رہا ہوں تمہاری کتاب سے، تمہارا احمد یار خان نعیمی جال حق میں لکھتا ہے ہمارا مخالف یعنی کون؟ دیوبندی وہابی، علم غیب کا منکر ہے. اب تم اس کتاب کے حوالے کے مطابق خلاف جو بھی ہمارے گھر سے علم غیب پر دلیل پیش کرو گے، تم کو اس پر حکم لگانا پڑے گا کہ احمد یار خان نعیمی جھوٹا ہے. کیا اس نے ہماری کتاب نہیں پڑھی؟ تم یہ پیش کرنا پڑے گا. اس لیے ابھی دعویٰ میرا نہیں ہوگا، تمہارے دعوے کی تنقیحات ہوگی. جو تم نے تسلیم کیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری، تم بتاؤ نبی علیہ السلام کو علم غیب کل تھا یا جز تھا؟ نبوت کے وقت سے تھا یا پھر کب علم غیب ملا؟ ٹھیک ہے، یہ تم پیش کرو گے، بتاؤ گے. کئی سوالات ہیں تنقیحات میں، ابھی 2 میں نے کیا ہے، 2 کا جواب دو، آگے دوسرے سوالات ہوں گے، تنقیحات ہوں گے. ابھی تم مجھے جواب دو اس کا. مجھ سے تم دعویٰ کا مطالبہ کرو گے، تمہاری الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فریق مخالف اصغر دیوبندی کو کتنی گھبراہٹ ہے، ادھر ادھر بہت کناچے مار رہے ہیں. مگر میرا صرف اتنا سا ہی سوال ہے، بس اس سوال کا وہ خلاصہ کر دیں کہ ان کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ بتا دیں، ظاہر کر دیں. یہ بتا دیں کہ میرا نام اصغر دیوبندی ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ رکھتا ہوں. حضور کو غیب کا علم عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی مجھے معلوم کرنا ہے. اور کیا ہے تو اگر حضور کو علم غیب حاصل ہے تو کس طرح کا حاصل ہے، عطائی یا ذاتی؟ ٹھیک. یہ مگر صاحب اپنی باتوں کو لچھے دار بناتے ہوئے، بات کو بڑھاتے ہوئے، اور یہ سب باتیں میں پہلے کہہ چکا ہوں مسلمانوں سے کہ دنیائے دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو اس گناہگار نور حسن سے بات کر کے اپنے 4 کافروں کو مسلمان ثابت کر دے یا اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو حق پر ثابت کر دے. انشاءاللہ ابھی تک کوئی دیوبندی ایسا پیدا نہیں ہوا. علم غیب کا جو نظریہ ہے ان کا عقیدہ ہے وہ یہاں پر پہلے اظہار کریں اس بات کا، پھر آگے کوئی بات ہوگی انشاءاللہ. میں اپنے بات کو تھوڑے ہی وقت میں پورا کر چکا ہوں، پھر سے بولیں، جتنا لمبا بولنا ہو بولیں آپ بھائی، 1-2 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ بصیر علم غیب کے دعوے کے متعلق تمہارے گھر سے تمہارا احمد یار خان نعیمی کیا کر رہا ہے اس کے پرسنل پہ حوالہ بھیج دو. ابھی میرا وقت یہاں باقی بچا ہوا ہے، رکیے. میں نے یہ نہیں کہا، جھوٹ پر پکڑ کروں، حالت خراب ان کو اپنا، میں نے دعویٰ کیا کیا، میں نے کیا معلوم کیا کہ ان کو اپنا عقیدے کا اظہار کرنا ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی کوئی بات لانا ہے، کسی اور کا کچھ بتانا ہے. جناب مسلمانوں، اس بات کو آپ سمجھیں. میرا وقت ہے، اپنے وقت میں بول رہا ہوں، اور یہ جھوٹ بولے اس لیے یہاں ان کی پکڑ کرنا ضروری ہے. جناب مجھے کسی کا نظریہ، کسی کا عقیدہ نہیں چاہیے. آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ یہاں اظہار کریں، آپ کا، کسی اور کا نہیں. آپ کا کیا ہے وہ بولیں، بولیے. سامعین اس کی شکست ہو گئی، کئی دفعہ شکست ہو گئی، ٹھیک ہے. نہیں، پہلی بات تو ہے، اگر خاموش رہو، اگر میں اگر دعویٰ پیش کرتا تو یہ شرائط نمبر 2 میں یہ بات لکھی ہوئی 3 پہ کہ مدعا علیہ جب تک مدعی کے دعوے کی مکمل جزیات اور کلیات اور تنقید نہ کرے گا اس سے قبل جواب دعویٰ پیش نہیں کرے گا. تو تم نے تسلیم کیوں کیا؟ تم نے شرائط تسلیم کیوں کی؟ اور یہ بات بھی طے تھی کہ شرائط کی مخالفت جو کرے شکست ہوگی، تمہاری شکست ہوگی. میں اس لیے دعویٰ پیش نہیں کر رہا ہوں کہ میں اگر دعویٰ پیش کرنے جاؤں گا کہ شرائط کی مخالفت کرنے والا میں بنوں گا. تم مجھے بول رہا ہے ڈر رہے ہو، میں اصول کا پابند ہوں. میں گھبراہٹ تمہارے اندر ہے، تم پریشان ہو، تم اپنے مجدد کو اور تم خود شرک کے گھاٹ اتار دیے ہو اور کفر کے گھاٹ اتار دیے ہو. مجھے کہہ رہا ہوں میں ڈر رہا ہوں. تم نے علم غیب کا دعویٰ پیش کر کے تم نے یہ فیض احمد اویسی کتاب کے مطابق مشرک ثابت کر دیا اپنے مجدد کو. تمہاری ہمت نہیں ہے اس حوالے کا تم جواب دو.
تمہارے اندر طاقت نہیں ہے, تمہارے صلاحیت, تم اردو نہیں پڑھ سکتے ہو, تمہاری اوقات نہیں ہے, اور ہمارا کافر کافر کہتے ہو تم مردود کہیں کے. تم نے ابھی کہا تمہارا کافر کافر ہے, اور شرائط نے بات طے ہے کہ بدتمیزی گالی گلوچ کرنے والے شکست ہوگی. تمہاری شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تم گالی دے کر بات نہیں کر سکتے, تمہاری اوقات ہی ہے. دلائل کے میدان میں تو دیوبندی بات کرتا ہے, تم کیا بات کرو گے ہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں ابھی تمہارا جو تم کو میں نے جو دلیل دیا ہے تمہارے دعوے پر کہ نبی علیہ السلام نہیں ہوا ہے, خاموش رہو, ڈر کیوں رہا ہے تو میں نے جو حوالہ دیا ہے تجھے, وہ حوالہ پر اس کا رد کر, جواب دے اس کا. تو کافی ثابت ہوا ہے. چلو جواب دے. السلام علیکم یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جناب حضرات, میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا, اپنی بات کا اظہار کیا. جناب سے میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا نظریہ پیش کریں, اپنا عقیدے کا یہاں اظہار کریں, اپنے عقیدے کا اظہار, یہاں دنیا بھر کی باتیں نہ پھیلیں. اور شروعات میں ہی میں نے بتایا تھا اور پھر بتا رہا ہوں کہ ان سے میں بار بار پوچھ رہا ہوں, اور میں نے کہا بھی تھا کہ پہلے اپنے اپنے عقیدے کا یہاں اظہار ہوگا. جیسے میں کر رہا ہوں ویسے آپ کو بھی یہاں اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہوگا. اور وہی بات میں اب تک کر رہا ہوں. یہ بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے ہیں, مجھے ان سب باتوں سے کوئی ابھی جو ہے اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا. پہلے یہ اپنا نظریہ یہاں پیش کر دیں. جس بات کو میں کہہ رہا ہوں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ میں اردو میں ہی تو بول رہا ہوں یار, میں کوئی کہیں دوسرے بدیش کی بھاشا تھوڑی استعمال کر رہا ہوں کہ صاحب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. ان کو اتنی بات سمجھ آنا چاہیے. اور اتنے جو الزام لگا رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے یہاں پر اظہار کیا تو یہ ٹنگ گئے الٹے, کیونکہ ابھی یہ نور حسن کو جانتے نہیں ہیں, اور جانتے ہیں تو شاید اسی وجہ سے ڈر رہے ہیں. یہاں جس طرح میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کھلم کھلا, ویسے ہی ان سے بھی چاہتا ہوں کہ یہ بھی اپنے عقیدے کا اظہار کریں کھلم کھلا. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں؟ آپ بس سنتے رہیں. میں اپنی بات کو پھر سے یہی سمیٹتا ہوں, پھر میں ان سے یہی مطالبہ کروں گا کہ ادھر ادھر نہ بھاگیں, صرف اپنے عقیدے کا اظہار کریں, علماء دیوبند کے عقیدے کا اظہار کریں کہ تم کیا نظریہ رکھتے ہو. ٹھیک ہے, کسی اور کی کوئی بات نہیں چلے گی یہاں, صرف اپنا نظریہ پیش کرو, ظاہر کرو, یہاں اظہار کرو اپنے عقیدے کا. اس کے آگے میں کوئی بات ہی نہیں چھیڑوں گا. ادھر ادھر مت بھاگنے کی کوشش کرو, تمہارے جیسے 36 آتے ہیں دن بھر میں. ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تم تسلیم کرو, میں دعا پیش کر رہا ہوں, تسلیم کرو. جو شرائط نمبر 3 میں طے ہے کہ مدعا علیہ جب تک تنقیحات مکمل نہ کرے گا مدعی کے دعوے پر, اس سے قبل وہ دعویٰ پیش نہیں کرے گا. تم نے تسلیم کیا ہے. اب اگر مجھے دعویٰ پیش کر یہ کہہ رہے ہو تو تم تسلیم کرو کہ تم نے شرائط کی مخالفت کر کے تمہاری شکست ہوئی ہے. پھر تسلیم کرو پہلے کہ شرائط تم نے تسلیم کی ہے اور تمہاری یہ جہالت تھی اور تمہاری شکست ہوئی ہے. اب تم تسلیم کر لو, پھر میں دعویٰ پیش کرتا ہوں. چلو اب پیش کرو تم دعویٰ. اس آڈیو کو سن کر خاموش رہو. دوسری بات پہلے تو تم کو بھی پیش کرنا ہے, اپنی شکست تسلیم کرنی ہے. تم نے شرائط کو تسلیم کی, ٹھیک ہے. دوسری بات, جو تم نے علم غیب کا عقیدہ پیش کیا ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کو اللہ کے وسلم علم غیب دیا ہے, تو اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں تمہارا اس سے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29. اس میں تمہارا مجدد یہ بات لکھتا ہے صفحہ نمبر 217 پر کہ وہ بے شک انبیاء کرام, میں بھیج دیا, حوالہ بھیج دیا, پہلے حوالہ بھیجتا میں بات کرتا ہوں, بس پھر بھیج دو اس کو, تمہارے اس کو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی, میرے دوستو, جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات, ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں, شیئر بھی کرتے ہیں. کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی, جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو, جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو, جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو, نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو. کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو, سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ. اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز. آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو.